السلام علیکم ساتھیوں، آج آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا خلاصہ، ان کے کردار اور اہم سوال و جوابات۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ مثنوی کا مختصر تعارف۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اردو زبان کی سب سے پہلی اور قدیم ترین مثنوی مانی جاتی ہے، جسے فخر الدین نظامی یا فخر دین نظامی بیدری نے عادل شاہی دور میں رقم کیا۔ یہ ایک تمثیلی داستان ہے جس میں اخلاقی اور تصوف کے مفاہیم کو ایک جادوئی کہانی کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ مثنوی کا تفصیلی خلاصہ۔ ہیرا نگر کا راجا پدم راؤ ایک دلیر اور منصف المزاج حکمراں تھا۔ اس کا وزیر پدم راؤ جو ایک ناگ ہے، انتہائی وفادار اور دانش مند تھا۔ ایک دن راجا قدم راؤ نے دیکھا کہ ایک اعلیٰ ذات کی ناگن ایک ادنا اور معذور سانپ کوڑیال کے ساتھ میل کھا رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر راجا کو سخت گھن آئی اور اس نے طیش میں آ کر تلوار سے سانپ پر وار کیا۔ اس وار سے سانپ تو مارا گیا لیکن ناگن کی دم کٹ گئی اور وہ بھاگ گئی۔ راجا اس واقعے سے شدید ملول اور افسردہ ہو کر اپنے محل میں خاموش لیٹ گیا۔ رانی نے جب راجا کی یہ حالت دیکھی تو اس کی اداسی کا سبب پوچھا۔ راجا نے پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ عورت کی ذات اور وفاداری سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ رانی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمام عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن راجا پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ دنیا سے بیزار ہو کر راجا نے جوگیوں اور سنیاسیوں کی صحبت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے حکم پر اکھرناتھ نامی ایک ہنرمند جوگی کو دربار میں لایا گیا۔ اکھرناتھ نے جادو اور سیمیائی کمالات سے لوہے کو سونا بنا کر دکھایا، جس سے راجا بہت متاثر ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ اکھرناتھ نے راجا کو دھنوروید، تیر اندازی اور امروید، روح کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنے کا فن سکھایا۔ ایک دن جوگی کے کہنے پر راجا نے اپنی روح ایک طوطے کے جسم میں منتقل کر دی۔ جیسے ہی راجا طوطا بنا، جادوگر اکھرناتھ نے اپنی روح راجا قدم راؤ کے خالی جسم میں داخل کر دی اور خود راجا بن کر حکومت کرنے لگا، جبکہ اصلی راجا طوطے کے روپ میں جنگل بھٹکنے لگا۔ آخرکار طوطا بنے راجا کو اپنے وفادار وزیر پدم راؤ کا خیال آیا۔ وہ کسی طرح محل میں پدم راؤ کے پاس پہنچا اور اشاروں و باتوں سے اسے سارا راز بتایا۔ پدم راؤ نے راجا کی بات پر یقین کیا اور اصلی راجا کو دوبارہ اپنے روپ میں لانے کی تدبیر سوچی۔ ایک رات جب جادوگر راجا یعنی اکھرناتھ گہری نیند میں سو رہا تھا، وزیر پدم راؤ نے اس کے انگوٹھے میں ڈس لیا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ راجا قدم راؤ نے امروید کے ذریعے اپنی روح واپس اپنے اصل جسم میں منتقل کی اور دوبارہ ہیرا نگر کی سلطنت سنبھال کر جشن منایا۔ اہم کرداروں کی پہچان۔ قدم راؤ ہیرا نگر کا راجا جو کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ پدم راؤ راجا قدم راؤ کا نہایت وفادار اور عقل مند وزیر جو ایک ناگ کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اکھرناتھ ایک مکار اور ہنرمند جوگی جس نے راجا کو دھوکے سے طوطا بنا کر اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہیں پر ہمارا افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ آئیے سوال و جواب کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف کون ہے اور اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے؟ تو جواب ہے، اس مثنوی کے مصنف فخر دین نظامی بیدری ہیں اور یہ اردو ادب کی پہلی معلوم اور قدیم ترین مثنوی تسلیم کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، راجا قدم راؤ کی بیزاری اور افسردگی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ تو جواب ہے، راجا نے ایک اعلیٰ ذات کی ناگن کو ایک معمولی اور بدصورت سانپ کے ساتھ دیکھا، جس سے اسے عورت ذات کی وفاداری پر شکوک پیدا ہو گئے اور وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ سوال نمبر 3، جوگی اکھرناتھ نے راجا قدم راؤ کے ساتھ کیا دھوکہ کیا؟ تو جواب ہے، اکھرناتھ نے راجا کو امروید سکھایا اور اسے طوطا کی جسم میں منتقل ہونے پر اکسایا، پھر خود راجا کے خالی جسم میں داخل ہو کر اس کی سلطنت پر قابض ہو گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، راجا قدم راؤ کو دوبارہ اپنا اصل روپ کیسے حاصل ہوا؟ تو جواب ہے، وفادار وزیر پدم راؤ کی تدبیر سے مکار جوگی کے سوتے میں سانپ سے ڈسوایا گیا اور اس کی موت کے بعد راجا نے اپنی روح اپنے
اصل جسم میں منتقل کر لی، یعنی وزیر نے خود اس کو ڈسا اور پھر جا کر کے راجہ اپنے اصل جسم کو پایا۔ تو یہیں پر مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا خلاصہ، اہم کردار اور سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اب اگلے ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔